الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. عیسوی تقویم، انگلش کیلنڈر جس کو آپ گریگورین کہتے ہیں، اس کے نئے سال کا پہلا جمعہ ہے. 2020 عیسوی کا. اللہ تعالی یہ نیا سال عیسوی تقویم والا بھی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس میں مسلمانوں کو عزت، غلبہ، کامیابی عطا فرمائے. خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. عجیب لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں مگر سال کا آغاز آتش بازی کر کے کرتے ہیں، گولیاں چلا کے کرتے ہیں. حالانکہ دعائیں کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، مگر غیروں کی تقلید کر کے جانے کیا سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. آپ سن چکے ہیں قرآن کریم کے بارے میں بیان ہوا. اللہ نے اس کو نازل فرمایا. جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ اتارا گیا کہ وہ ڈر سنائیں۔ روشن عربی زبان میں ہے قرآن، اور بے شک اس کا چرچا پہلی کتابوں میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ ان کو معلوم تھا، وہ نشانیاں پڑھ چکے تھے، خود وہ کہتے تھے کہ یہ نبی یہ آخر الزمان کا زمانہ ہے۔ ان کی صفات، ان کی نعت توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، پہلی کتابوں میں ہے، صحیفوں میں ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کعب احبار ان کا ذکر بھی ہے، یہ یہود کے علماء میں سے تھے، نبی پاک کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اسلام کی، دین کی، قرآن کی حقانیت اور علماء کا درجہ معلوم ہوا کہ علماء جو علماء حق ہیں ان کا درجہ کتنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کی گواہی کے لیے علماء کا ذکر فرمایا۔ یہاں دو باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، مبالغہ، بہت زیادہ جاننے والا تو علامہ کہہ دیتے ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے، علماء کا کیا حال ہے، اس حوالے سے آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں۔ امت میں سب سے بہترین طبقہ علماء کا ہے۔ سب سے اچھا طبقہ کون سا ہے؟ علماء۔ اور سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے۔ بہترین بھی علماء کا طبقہ اور بدترین بھی علماء کا طبقہ۔ وہ عالم کہلانے والے لوگ جو حق پر ثابت قدم نہ رہیں، من مانی باتیں کریں، حق سے روگردانی کریں، ان کو علماء سوء کہتے ہیں۔ سین واو حمزہ سوء یعنی برے علماء۔ ایک ہیں علماء حق اور ایک ہیں علماء سوء، جنہوں نے وقت کی غلامی کی، پیسوں کی خاطر بادشاہوں کا یا امیروں کا ساتھ دیا، اور بجائے حق بات کرنے کے بادشاہ کی مرضی کی بات کی۔ سرکاری درباری ملا جن کو ہم کہتے ہیں۔ بئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر۔ کہاوت ہے، کسی عہدے والے کا، پیسے والے کا، منصب والے کا فقیر کے دروازے پر آنا بہت اچھا ہے، لیکن اللہ والے کا، دنیا دار کے دروازے پر دنیا کے لیے جانا اچھا نہیں۔ ہدایت کے لیے جائے، اس کو حق سنانے کے لیے جائے، وہ ٹھیک ہے،
لیکن اس لیے کہ بھئی یہ مجھے کچھ دے گا یا میں اس کی چاپلوسی خوشامد کر کے دنیا لے لوں، ایسے لوگ اچھے نہیں۔ امت میں وہ علماء بھی ہوئے جنہوں نے کھالیں کھچوائیں، حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کوڑے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، گردن میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی گئی، لٹکایا گیا، کیا کیا ستم ڈھائے گئے علماء پر، اولیاء پر، تاریخ بھری ہوئی ہے، مگر انہوں نے حق سے منہ نہیں پھیرا، نہیں موڑا، وہ علماء حق۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی اولیاء اور ہوتے ہیں، علماء اور ہوتے ہیں، آپ نے یہ درجہ بندی خود سے کر لی۔ کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوئی کہ انہوں نے مکتب کے معنی اسکول مدرسے میں جا کر پڑھا نہیں، مگر اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کا مطلب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ روشن کر کے ان کو خاص علم عطا فرمایا۔ ایسی ہستیاں ہوئی ہیں، اور ان ہستیوں کو بھی ہم دیکھیں تو وہ دین کی معلومات کے لحاظ سے عمدہ نظر آتی ہیں، لیکن آج کل جاہلوں نے پیری مریدی کو کاروبار بنا لیا ہے۔ بڑوں کے نام پر سجادہ نشین، لفظ سجادہ ہوتا ہے، سجادہ نشین لوگ کہتے ہیں، آپ اردو میں گدی نشین کہہ دیتے ہیں۔ یہ وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اگر لائق نہیں ہے تو وہ اہل نہیں کہلائے گا۔ بڑوں نے نمازیں کبھی قضا نہیں کی تھیں، سنت کو کیا وہ تو نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور سجادہ نشین کہلانے والے فرض بھی نہ پڑھیں، چہروں پہ داڑھیاں نہ ہوں، عادتیں درست نہ ہوں، تو بتائیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے کیا سمجھیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے کہاوت کہ ان کو دور سے دیکھو تو لگتا ہے ان جیسا کوئی نہیں، یہ کہاوت ہے ایک، سب کے لیے نہیں ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر باطن ایک نہیں، یہ ان کے بارے میں کہ دور سے دیکھو تو لگتا ہے ان جیسا کوئی نہیں، تھوڑے سے قریب ہو جاؤ تو لگتا ہے اپنے جیسے ہی ہے، زیادہ قریب ہو جاؤ تو لگتا ہے ہم ان سے اچھے ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے دیکھ کر ہی کہاوت بنائی نا۔ جو اللہ والے ہیں، صحیح علماء ہیں، وہ حق بات کہنے سے کبھی چوکتے نہیں۔ اور حدیث شریف ہے صحاح میں موجود، صحاح کا مطلب جو حدیث کی صحیح کتابیں مشہور ان میں موجود، الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق سے چپ ہو جائے، یعنی حق سے چپ رہے، حق نہ بیان کرے، وہ گونگا شیطان ہے۔ حق بات کرنا عالم کا ذمہ ہے۔ ہاں، حق بات کہنے کے مختلف طریقے ہیں، انداز ہیں، لیکن اللہ تعالی علماء کی شان بیان فرما رہا ہے قرآن میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علماء کا ذکر کہ اللہ نے علماء کو درجے دیے ہیں علم کی وجہ سے، کیونکہ اصلی عزت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنی وجہ سے؟
آج کل ویسے کسی کو عہدہ مل جائے، نام ہو جائے 4 دن کے لیے، لوگ اس کے ڈر سے اس کی عزت کرتے ہیں کام نکالنے کے لیے، لیکن اصلی عزت جو دل سے ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، وہ 2، یا تو کوئی علم میں بہت اعلیٰ ہو یا کردار میں بہت اعلیٰ ہو۔ جس کی شخصیت میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، نیکی ہوگی، اس کی عزت دل سے ہوگی، اور جو سچا عالم ہوگا دل سے، اس کی عزت ہوگی۔ باقی سب ایسے ہی وقتی طور پر کسی وزیر کی، امیر کی، سفیر کی، تاجر کی، جو سچا تاجر ہے اس کا بھی بڑا درجہ ہے۔ لیکن میں نے بتانا یہ ہے کہ علماء کا طبقہ، جو علماء حق ہیں، یہ ان کی برکت ہے کہ ہم بہت سی آفتوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے محافظ، کوئی دین پر حملہ کرے یہ جواب دیتے ہیں، کسی کے معاملے میں کوئی ایسی بات آ جائے یہی واضح کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن وہ بھی ہے اور آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کتنے مفتی کہلانے والے، کتنے عالم کہلانے والے، کیا حال ہے ان کا؟ لفظ علامہ کا معنی معلوم نہیں، ان کے ساتھ بھی علامہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، تو علماء کو قرآن کی حقانیت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ یہ گواہی، ان کی گواہی، اس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے کہ اگر ہم لوگ علم سے وابستہ رہیں گے، آگہی سے وابستہ رہیں گے تو روشنی رہے گی، ورنہ اندھیرا ہوگا۔ جس قوم میں عالم نہیں ہوتے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے۔ جہاں علماء ہوں آواز تو لگا رہے ہیں، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اپنے بھلے برے کو، کوئی نہیں سنتا ہے اپنے بھلے برے کو، لیکن آواز تو لگا رہے ہیں۔ ان کا آواز لگانا بڑی بات ہے۔ جہاں نہیں ہے وہاں پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم نے چونکہ علماء سے تعلق کم کر لیا، اب نتیجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، اور وہ آپ کے اس نے کھلونا بنا لیا، گیم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کسی غیر عربی شخص پر قرآن نازل ہوتا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، وہ ان کو پڑھ کے سناتا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہاں سے عربی اور غیر عربی کی بات بھی میں نے آپ کو مختصر بتائی۔ کوئی زبان دنیا کی بولنے والا، جو کسی کی گھریلو زبان ہو، خاندانی ہو، علاقائی ہو، اس کو زبان کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ لیکن عربی کا مقام کہ عربی سب زبانوں میں سے افضل ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہدایت عام کی جا رہی ہے، مگر بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ہاں تکلیف آئے، مصیبت آئے تو پھر ان کا مزاج بدلتا ہے، ویسے اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔